أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين الحمد لله رب العالمين بارك خلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود بھیجے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کا یہ درس ایک ہفتے کے تعطل کے ساتھ دوبارہ جاری ہوا ہے، جس میں ہم نے معاشرتی اقدار کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور مولا کائنات کے وہ حکمت آمیز جملے بیان کیے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو معاشرتی اقدار کے حوالے سے بہت زیادہ مفید، لہذا ہم مختلف منتخب اقوال زرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک تفصیلی معاشی اقدار کے حوالے سے مولانا نصر العمل دیا ہے مالک اشتر، وہ انشاءاللہ بیان کریں، کوشش کریں گے آج اس کو شروع کریں۔ لہذا آج ہم مولا کے قول نمبر 89 سے شروع کرتے ہیں، جو کلمات القصار یعنی کہ آخری حصے میں درج ہے یہ قول اور مختلف اقوال، جیسا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنے آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو وعظ و نصیحت کرے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ مولا نے ایک اصول بتا دیا ہے سوشل کانٹیکس کے حوالے سے کہ جو بھی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں مولا فرمائے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا، یعنی اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا، رابطہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توسل کیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا، اللہ سے مربوط رہا، تو مولا فرما رہے ہیں تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے۔ یعنی کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معاملات اچھے رکھیں گے، تعلقات اچھے رکھیں گے، کانٹیکٹس اچھے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے جتنے بھی دنیاوی امور ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، وہ سب سلجھتے چلے جائیں گے، جو ہم اپنے ہاتھوں خود الجھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم خود اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، مالی حوالے سے، مرض کے حوالے سے، یا اور کوئی ایسا مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس میں ہم بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے توسل کریں، ان ہستیوں سے کہ جو ہمارے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں، اس میں سر فہرست اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوقات کو کبھی بھی تباہ و برباد ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں کی محبت سے اپنے مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔
لہذا اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا، تو ہم اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے مربوط رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام دنیاوی معاملات جو ہے وہ سلجھائے رکھے گا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں گے، اور ہماری مشکلات حل ہوں گی اگر ہم اللہ سے مربوط رہیں۔ یہاں مولا یہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا۔ ہم جو ہے دنیا سنوارنے میں تو زیادہ وقت لگاتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کی طرف زیادہ ہماری توجہ نہیں۔ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اور یہ عارضی دنیا کے لیے ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ 3 دوست تھے، وہ ایک یورپین کنٹری کے حوالے سے واقعہ ہے کہ وہاں شہر کو گئے چھٹیوں میں گزارنے کے لیے، تو ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں بہت زیادہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو سیاح آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو انہیں ہوٹل میں جو کمرہ ملا وہ 75 منزل پہ تھا، یعنی کہ 75 جو منزل پہ تھا ان کو جو روم ملا، لہذا بہرحال مجبوری تھی، انہوں نے روم حاصل کیا اور روزانہ وہ شہر کو نکل جاتے تھے، لیکن ہوٹل والوں کا ایک اصول تھا کہ 10 بجے کے بعد جو ہے وہ لفٹ جو ہے وہ آف ہو جاتی تھی، لفٹ بند ہو جاتی تھی، کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، لہذا روزانہ تو وہ آتے تھے 10 بجے سے پہلے کہ بھائی 75 منزلہ ہے، اس کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کو شہر میں تاخیر ہو گئی، جب وہ واپس آئے تو 10 بجے بج چکے تھے اور لفٹ جو ہے بند ہو چکی۔ اب تینوں دوستوں نے سوچا کہ اتنی منزلیں طے کرنا ہے، تو آپس میں طے کیا تینوں ہم راستے میں مثلا جب چڑھیں گے تو 25 منزلہ ایک آدمی کوئی اسٹوری سنائے گا، 25 منزلہ میں ایک اسٹوری سنائے گا، اور 25 منزلیں یہاں تک کہ 75 منازل طے ہو جائیں گے۔ تو ایک نے کہا کہ میں جو جوکس سناؤں گا، ایسی خوشی کی باتیں، تو اس کے درمیانہ جو تھا اس نے کہا کہ میں اسٹوریز سناؤں گا جو مجھے یاد ہیں، تیسرے نے کہا کہ میں سیڈ اسٹوری سناؤں گا۔ بہرحال تینوں کو طے کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ایک نے پوری اپنی 25 منزل تک جو ہے خوشی کی، طنز و مزاح کی جو ہے اسٹوری سنائی، جوک سنائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کے بعد جس کا نمبر آیا اس نے جو اسٹوریز سنائی وہ عام اسٹوریز تھی، وہ سنائی، وہ 50 منزل طے ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب آخری دوست کی باری آئی تو اس نے سیڈ اسٹوری سنانا شروع کی، سنجیدہ کہانیاں شروع کی، داستانیں، یہاں تک کہ وہ آخری جب 75 منزل طے کر لی تو اس کے بعد جب ہوٹل کے اپنے جو کمرہ تھا وہاں تک پہنچے، اس نے آخر میں جملہ کہا کہ سب سے سیڈ اسٹوری یہ ہے کہ ہم 75 منزلیں طے کر چکے ہیں اور اپنے روم کی چابی گراؤنڈ فلور میں بھول آئے، کاؤنٹر پہ بھول آئے۔ اب آپ بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے اتنی منزلیں طے کی اور اس کے بعد بھی چابی جو ہے وہ نیچے چھوڑا ہے۔ یہ مثال کیا، مثال یہ دی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں
75% جو ہے وہ ایوریج ہے. 75 ایئر یعنی 75 تک جو ہے انسان جو ہے زندہ رہتا ہے، ایوریج میں بتا رہا ہوں. تو 25 سال جو ہے اس کی زندگی کے جو ہوتے ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، وہ خوش و خرم آزاد زندگی گزارتا ہے. کوئی اس کو ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کے ماں باپ ہر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے حتی الامکان ایسے کے مطابق. یہاں تک کہ اب اس کے بعد جو ہے 25 سال بعد جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے صحیح معنوں میں. کیونکہ جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر جاب کی تجربہ کرتا ہے، نوکری کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے تاکہ کچھ کسب مال کرے. اور اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. کیونکہ پھر وہ جب دونوں میاں بھی ہو جاتے ہیں تو اب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پہلے وہ اکیلا تھا، آزاد تھا، لیکن اب شادی کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. لہٰذا اب وہ اپنی اہل و عیال کی پرورش میں اور ان کے نان نفقے کے لیے ان کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ 25 سال اور گزر جاتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں. اسی دوران وہ بہت سے کرائسس سے، مشکلات سے اور مصائب و آلام سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد منزل آتی ہے اس کی 50 سال کے بعد، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ جمع کر لے، کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رہائش کا انتظام کر لے، اور جو آسائشیں ہیں جو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ رہائش کے حوالے سے مہیا کر لے، بچوں کو اچھی تعلیم دے دے. اب اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے کہ وہ آرام آسائش. کیونکہ بچے جو ہے وہ اصل زندگی جو شروع ہوتی 50 سال کے بعد اس کی شروع ہوتی ہے، کہ جو سنجیدہ زندگی ہے. اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سارے بچوں کی شادی ہے اور دیگر جو مشکلات ہوتی ہیں. یہاں تک کہ وہ 75 تک پہنچ کر جب اس کے آرام و آسائش کا زمانہ ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ بیماریوں مبتلا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مشکلات مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر کار دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی کامیابی کی کنجی اور چابی تو باہر چھوڑ کے آ گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کی جو چابی ہے وہ یہی نیک اعمال ہیں جو آخرت کے لیے اسے کرنا تھے. سب سے پہلی تو نماز ہے جو نجات کی کنجی ہے. اگر انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے تو برائی سے بچتا ہے، نیکیوں کا وہ گھر ہوتا ہے. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ خدا اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے. جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو اگر وہ شروع سے ازل سے یعنی کہ جب جوان تھا اور اللہ سے مربوط رہا، اللہ سے رابطہ رہا اس کا، نیک اور صالح اور متقی انسان رہا، تو مشکلات، اور ابھی مولا کے اقوال آئیں گے کہ مشکلات میں انسان کیسے مقابلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مشکلات سے نکالتا ہے، ایسے مومن کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیتا. اور مولا فرما رہے کہ جو خود اپنے آپ کو واعظ و پن کرے، یعنی کہ واعظ و نصیحت کرے. کیا مطلب یہ کہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتے رہے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کہیں میں رائے مستقیم سے ہٹ تو نہیں رہا ہوں، کہیں میں شیطان نے مجھے اغوا تو نہیں کر لیا، کہیں میں اللہ کے راستے سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں. تو چیک کرتا رہے، اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتا رہے. جیسے کہ میں نے پہلے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو پاکیزہ رکھ سکتی ہیں. پہلی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جب صبح اٹھے تو محاسبہ، اپنے نفس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لے، ایگریمنٹ کر لے کہ آج میں کوئی معصیت نہیں کروں گا، یعنی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا، آج کا دن گزاروں گا. اور
کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جو اللہ نے مجھ پر فرائض عائد کیے ہیں ان کو پورا کروں گا، جو واجب چیزیں وہ ادا کروں گا۔ یہ معاہدہ کر لے، اور خالی معاہدہ نہیں کرے بلکہ اپنے آپ کو چیک کرے پورے دن، اپنی اپنا جو ہے مراقبہ کرے، جیسے مراقبہ یعنی نگرانی کرے، حفاظت کرے اپنے نفس کی، کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے، کہیں دنیا والے نہ بہکا دیں، اللہ کے راستے سے نہ ہٹا دیں۔ لہٰذا اپنے آپ الرٹ رہے، نگہبان اپنے نفس کو محفوظ رکھے کہ کوئی گناہ نہ کرے اور کوئی واجب ترک نہ کرے۔ پھر آخر میں آگے تیسرا حصہ جو ہے وہ محاسبے کا ہے، کہ پھر انسان رات کو محاسبہ کرے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں، یہ پریکٹس کرے تو انسان اگلے دن اور نیکیاں زیادہ کرے گا، برائیاں کم ہوں، یہاں تک کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ نیک اور صالح متقی ہو جائے گا۔ لہذا مولا یہی فرما رہے ہیں کہ خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اپنی آخرت کو سنوال لیا، جس نے اپنی آخرت کو سنوال لیا یعنی کہ آخرت کو یاد رکھا، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی امور کو خود بخود طے کر دے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو نصیحت کی بجائے کہ دوسروں کو نصیحت کرے، دوسروں کو جو ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نیکی کا خوگر بنائے، برائی سے اپنے آپ کو روکے، تو مولا فرما رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، یعنی اللہ اس کا مراقب ہوگا، اللہ اس کا رقیب ہوگا، اللہ اس کا نگہبان ہوگا۔ رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، حفاظت کرنے والے، اللہ اس کی مراقبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفات و بلیات سے بچائے گا۔ قول نمبر 91، قول نمبر 91 مولا فرما رہے ہیں کہ ان حاضر القلوب تملو کما تمل الابدان فابتغوا لها ترائب الحکم، کہ یہ دل اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتاتا ہے، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ دل سے مراد یہاں کیا ہے؟ انسان کی روح ہے، نفس ہے، عقل ہے، روح ہے، تو اس کو دل کہا گیا ہے، قلب۔ یہ دل جو ہے انسان کا جو ہے وہ اکتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان دنیاوی امور میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کا تمام ایک ہی کام کرنے سے جو اکتا جاتا ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ بہرحال جائز ہے اور چیزیں انسان کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا وقت جو نکالے وہ علم حاصل کرنے کی نکالے، تھوڑا وقت نکالے، جیسے آپ نے ویکلی وقت نکالا لیکن ویکلی بھی وقت نہ نکال پائے، یہ بہرحال یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی کہ ہم جو ہفتے وار، اب فورٹ نائٹلی ہو گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ منتھلی درس ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے مگن ہیں دنیا میں اور اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں حکیمانہ جملوں کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا مولا کیا فرما رہے ہیں، یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتاتا ہے، یعنی جس انسان کا تھک جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آرام کرے، اسی طرح نفس جو ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، اس کو آرام کے لیے، اس کو سکون کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، رسول کا ذکر کرنا چاہیے، اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر سننا چاہیے، رسول کا ذکر سننا چاہیے، اہل بیت کا ذکر سننا چاہیے۔ یعنی حکیمانہ جملے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے ملیں گے۔ حکیمانہ جملے کہاں سے ملیں گے؟ نہج البلاغہ سے ملیں گے۔ حکیمانہ جملے کہاں سے ملیں گے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ان سے ملیں گے۔ حکیمانہ جملے کہاں سے ملیں گے؟ صحیفہ کاملہ سے ملیں گے۔ تو اگر یہ ایسی کوئی مجلس درس منعقد کی جا رہی ہو تو یہ انسان کے لیے ایک سعادت ہے،
کہ اپنا تھوڑا وقت جو ہے 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ اگر نکال لے گا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ اس کو فائدہ ہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسا کہ میں نے ابھی مولا قول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو اسے اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا جناب، 92 قول نمبر 92 کلمات القصار میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ علم بہت بے قدر قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ کیونکہ ہمارا جو ہے ہم بچپن سے طوطے کی طرح ہمیں رٹا دیا جاتا ہے۔ کیا رٹا دیا جاتا ہے؟ اصول دین، فروع دین، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ، یہ ہمیں رٹا دی جاتے ہیں، قاعدے پڑھا دی جاتے ہیں بچپن سے۔ مثال کے طور پر اصول دین کتنے؟ 5، فروع دین کتنے؟ 10۔ اول توحید، اصول دین میں اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ اور یہ اصول ایمان، اہل ایمان، اصول اسلام جو ہے وہ 3 ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، اور اصول اہل ایمان 5 ہیں۔ اگرچہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ اصول 3 ہی ہیں، دراصل جو ہے اصول دین 3 ہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں 5 کیسے ہیں عقائد کے حوالے سے؟ وہ ایسے ہیں کہ عدل جو ہے وہ توحید کی فرع ہے، شاخ ہے، اور نبوت جو ہے امامت کی شاخ ہے، الگ نہیں ہے۔ نبوت امامت سے جدا نہیں، امامت نبوت سے جدا نہیں ہے۔ اسی طرح توحید عدل سے جدا نہیں ہے اور عدل توحید سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم نے الگ الگ بیان کیا تاکہ ممتاز ہو جائے ہمارا عقیدہ کہ ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں، ظالم نہیں سمجھتے، اور ہم نبوت کے بعد ہدایت کے سلسلے کو جاری و ساری سمجھتے ہیں امامت کی شکل، یعنی کہ معصوم جو ہیں وہ انبیاء بھی ہیں اور 12 ائمہ بھی معصوم ہیں، 14 معصومین جو ہمارے مشہور ہیں۔ تو قیامت جو ہے وہ اس پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ انسان اگر علم حاصل کرتا ہے، مثلاً بچپن سے اسے توحید سکھائی جا رہی ہے، عدل سکھایا جا رہا ہے، نبوت سکھائی جا رہی ہے، اور امامت سکھائی جا رہی ہے، قیامت سکھائی جا رہی ہے، تو یہ صرف زبانی نہ ہو، اس پہ عمل بھی کیا جائے، اس ایمان کا اظہار بھی کیا جائے عمل کی صورت میں۔ کیسے؟ دین کے ذریعے۔ درخت اور شاخوں کا جو تعلق ہے، جڑ مضبوط ہوگی تو درخت ہرا بھرا ہوگا، اسی طرح ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعضاء و جوارح سے اعمال بھی صادر ہوں گے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر معروف ہے، نہیں انل منکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا اظہار ہے۔ تو مولا یہ کافی نہیں کہ انسان علم حاصل کر لے اور وہ اس پر عامل نہ ہو، عمل نہ کرے۔ اسی نے مولا نے ایک مقام پہ فرمایا الایمان و اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، اور زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق بھی کرے۔ جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس کو جو ہے اسلامی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین یہی کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ دل سے تصدیق کرنا، اصل مومن جو ہے، کامل مومن کب ہوگا؟ کہ زبان سے اقرار کرے گا، پھر اس کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرے گا، اور پھر اعضاء و جوارح سے اس ایمان کا اظہار کرے گا۔ یہاں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ
وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے، یعنی کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، یعنی کہ آپ کی زبان پہ کچھ ہے اور آپ کا عمل کچھ ہے. یعنی زبان پہ آپ توحید اللہ کو، آپ مسلمان ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ آپ شیطان والے کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، وہ علم حاصل کریں گے، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے، اس کی کوئی ایسی نہیں جو زبان تک رہ جائے. یعنی کہ زبان سے ہم اقرار کریں مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور شیعہ ہیں خاص طور پہ. تو اور اب عمل جو ہے ہمارا کیا ہے، وہ موحد والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے نہیں ہیں. اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، جو آپ اقرار کریں، عمل کر کے دکھائیں کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں، مومن ہیں بھی یا نہیں. اب آپ مثلا کینیڈا میں رہتے ہیں یا امریکہ میں جو مومنین رہ رہے ہیں، جو جہاں جہاں تک میری بات لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، تو جہاں جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کیا عقائد عقیدے کی کیا تمیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہندو ہے، انڈین ہے، تو وہاں پہ زیادہ اس کا کوئی پوجا پاٹ کا جو مندر وغیرہ ضرور ہوگا. جب وہاں جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہندو ہے. انڈیا میں زیادہ مسلمان بھی بستے ہیں اور ماشاء اللہ مومنین بھی بہت ہیں وہاں مسلمان. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے وہ ہندو جو ہے وہ مندر جا رہا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہندو ہے. ایک کرسچن ہے، اس کو آپ مثلا وہ اگر آپ کا ہم وطن ہے، پاکستانی ہے یا مثلا انڈین ہے، تو وہ چرچ جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کرسچن ہے. اور مسلمان کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیے مسجد جا رہا ہوگا نماز پڑھنے تو آپ پہچان لیں گے مسلمان ہے. اور مسلمان میں بھی جو مومن ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مثال کے طور پر وہ سینٹر جب جائے گا تو وہاں زیادہ نماز بھی ہوتی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے. تو عقیدے کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. کیا آپ لاکھ کہتے رہیں گے ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سینٹر میں جانے کی، یا مثلا نیک اعمال انجام دینے کی، یا مثلا اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے، تو وہ برائے نام مومن ہے، برائے نام مسلمان ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں جو یہ لاکھ کہتا رہے کہ میں مسلم، آئی ایم مسلم، آئی ایم شیعہ، زبان سے کہتا رہے عمل کچھ بھی نہ ہو. بہرحال اب آئیے 94 کال نمبر 94. چونکہ آج تھوڑا تاخیر سے شروع ہے تو مجھے ٹائمنگ مجھے تھوڑا سا انٹیمیٹ کر دیے گا، میں اوور نہ ہو جاؤں ٹائم میں. 94 قول ہے مولا کا کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے. جب آپ سے پوچھا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کیا چیز ہے، تو مولا نے فرمایا کہ تو آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال اولاد میں فراوانی ہو جائے. یعنی انسان جو ہے وہ جانور تو نہیں ہے، حیوان تو نہیں ہے کہ وہ تناسل کی طرف زیادہ رغبت رکھے، کہ زیادہ اولاد پیدا کرے، اولاد جو ہے وہ چاہے کہ میری زیادہ ہو جائے، یا مثلا زیادہ مال جمع کرے. یہ جو ہے وہ نیکی نہیں، کوئی اچھائی نہیں. جو قرآن میں بھی اس کی مذمت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال مال دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے بھی آزماتا ہے. دونوں ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے. جو صاحب اولاد ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو صاحب مال ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ مال جو ہے انسان کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے، اولاد جو ہے انسان کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے. لہذا نیکی یہ نہیں کہ تم فخر کرو کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے یا تمہارے پاس اولاد زیادہ ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے یا مثلا اولاد زیادہ دی ہے، یہ نیکی نہیں. مولا فرمائے کہ بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو، نالج گین کرو، نالج بڑھاؤ.
مال سے زیادہ علم کی طرف توجہ دو، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ علم کی طرف توجہ دو. یعنی خواہشات اور شہوات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے. انسان کو مال جو ہے یعنی کہ خواہشات پوری کرنے کی مال انسان حاصل کرتا ہے، اور شہوات پوری کرنے کے لیے انسان شادی کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن فراوانی اور اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی دین ہے مال اور اولاد، لیکن فخر یہ باعث فخر کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے. جیسا کہ مولا نے سب سے پہلے درس میں نے مولا کا شعر پڑھا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولادائے مالو فإن المال ما یفنا قریب فإن العلم ما یبقى لا یزال. کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، اس قسمت پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، ہمارے دشمن کو مال دیا، یعنی ہمارے غیر کو مال دیا. بے شک مال ان قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا، اسے کوئی زوال نہیں. انسان علم حاصل کر لے تو مال بھی حاصل ہو جاتا ہے. اگر انسان جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں چند پیسے، چند ڈالر مل جائے. اگر اس کے پاس علم ہے، قابلیت ہے، دنیاوی لحاظ سے اگر علم رکھتا ہے یا دینی لحاظ سے بھی اسکالر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس کی رزق میں برکت ادا کرتا ہے. اور وہ قابل فخر چیز ہے. کیا ہے؟ علم. مولا فرمایا ہے کہ خوبی ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ علم، ٹالرنس، برداشت کی قوت زیادہ ہو، جسے ہم عربی میں حلم کہتے ہیں. حلم یعنی حلوے والی ہے سے. علم کے معنی حلیم اور بردبار شخص، جو ہر چیز کو، ہر غصے کو پی جاتا ہے اور برداشت کی قوت رکھتا ہے، اس کو حلیم کہا جاتا ہے. علم کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. اگر انسان عالم ہے اور پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو غصے پہ قابو نہیں ہے تو اس کا علم بیکار ہے. اس لیے کہ وہ علم جو ہے اس نے جو کتابیں جو جس طرح گدھے پہ لاد دی جاتی ہیں اس طرح ہو گیا. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اگر غصہ آئے اور برداشت نہ کرے کسی بات پر، کوئی سامنے والے پر جو ہے غضبناک ہو جائے، اور اس کا علم بیکار ہے. لہٰذا علم کے ساتھ علم ضروری ہے، برداشت اور تحمل ضروری ہے. اور مولا فرمانے تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو، یعنی کہ جو تمہارے پاس علم ہے اس کے ذریعے تم عبادت کرو. یعنی کہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس علم ہے، کہ تم جو ہے عالم ہو، اہل علم میں سے ہو. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ انسان ناز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا اور صاحب عمل بھی قرار دیا. اب اگر اچھا کام کرو، مولا فرماتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر تم نیک کام کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ استغفار کرو. اگر کوئی برائی تم سے سرزد ہو جائے، کوئی گناہ تم سے صادر ہو جائے، تو تم توبہ کو اپنا شعار بنا لو. توبہ کے معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا. اللہ سے اگر تم رجوع کر لو تو کہنے والے کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس کی بھول چوک کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خطائیں ہماری معاف کر دیتا ہے اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، واپس اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر ہم نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کا، تو وہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں. مولا فرماتے ہیں دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بھلائی ہے، صرف دو افراد جو ہیں جن کے لیے مولا نے فرمایا کہ بھلائی ہے. ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ کرے،
اور اس کی تلافی کرے، یعنی کہ پھر اسی گناہ کا ارتکاب دوبارہ کرے، یعنی اصرار کرے گناہ پہ، دوبارہ وہی گناہ کرنے لگے، دوبارہ وہی. کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصرار کرنے والا ایک گناہ صغیرہ ہے، مثال کے طور پر وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مثال، کیا مثال؟ داڑھی منڈانا جو ہے گناہ صغیرہ میں سے، چھوٹے گناہوں میں سے. داڑھی منڈانا مرد کے لیے داڑھی رکھنا جو ہے وہ زیبا ہے، اچھا ہے، اور داڑھی منڈانا حرام ہے. اب مثال کے طور ایک دن اس نے داڑھی منڈائی، گناہ صغیرہ کیا، دوسرے دن گناہ صغیرہ، تیسرے دن اگر وہ کرے گا وہی داڑھی منڈائے گا تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ گریجولی ہوتا ہے کہ لہذا انسان ایسا کرے ہی نہیں کہ گناہ صغیرہ سے وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جائے. تو مولا فرمایا دنیا میں صرف دو شخصوں کی برائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے توبہ سے اس کی تلافی کر لے، یعنی کہ اگر اس نے داڑھی منڈائی ہے اور اسے پتہ ہے کہ حرام ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں. اب آپ دوسرے داڑھی اگر نہیں منڈاتا انسان تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، اور گناہ کبیرہ سے بچے، بڑے گناہوں سے. ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو، یعنی نیک کاموں میں تیز قدم اٹھائے، جلدی سے سبقت لے جائے. نیک کام میں ہمیشہ آگے بڑھ بڑھ کر کے کوئی بھی موقع اس سے ملے کسی بھی حوالے سے، مثال کے طور پر اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ مسجد میں وقت دے، مارکہ میں، سینٹر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک امور میں جو ہے وہ لوگوں کا ہاتھ بٹائے. وہاں کے پروگرامس میں جیسے ماہ سیام میں لوگ کرتے ہیں، بہت سے مومنین جو ہیں وہ والنٹیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ چونکہ آ رہا ہے تو اس میں جو ہے زیادہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ دیں گے سینٹر کو وقت، اور وہاں پر لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کرنا، عبادت کا انتظام کرنا، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کے دورے کروانا، دروس کروانا، یہ سب کیا ہے کہ نیک کام ہے. اس میں انسان سبقت کرے اور تیز گام ہو، جلدی قدم آگے بڑھائے. اگر کوئی آفر کرے کہ بھی اس میں آپ والنٹری طور پہ آئیں تو یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، کوشش کریں کہ اس میں شریک ہوں اس عمل میں. میرے خیال میں ٹائم جو ہے آدھا گھنٹہ تو گزر گیا ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا. جی ایک جی کال اور قبلہ، ہم پڑھتے ہیں آج. بالکل. مولا فرماتے ہیں کہ 96 کال، 96 کال کیا ہے؟ سوری 95 قول جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں سمجھا جا سکتا، اور مقبول ہونے والا عمل تھوڑا کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے. یعنی کہ جو شرائط ہیں عبادت کی، اطاعت کی، اس کے ساتھ تقوی کے ساتھ اگر انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے اس میں ان شرائط کی رعایت کرتا ہے، کنڈیشن کی جو شریعت نے لگائی ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ عبادت کرتا ہے، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، تو وہ مولا فرما رہے ہیں تو وہ تھوڑا نہیں سمجھا جاتا. اگر خلوص نیت کے ساتھ ہو تو مکمل عمل ہے، اور مقبول ہونے والا عمل مولا فرما رہے ہیں کہ تھوڑا کیوں کر ہو سکتا ہے. 96 قول ہے انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوں. یعنی کہ خود پیغمبر کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ وہ تو دین لے کر آئے، اور جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں، جیسے کہ مولا نے اس کی دلیل دی ہے، اگرچہ جناب ابراہیم کو مرتبہ اور بلند ہے اس کے باوجود قرآن کی یہ آیت کی تلاوت مولا نے کی ہے. مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اس آیت کو نکالوں نمبر اس کا، لیکن بہرحال مولا فرماتے ہیں
کہ انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کو زیادہ علم رکھتے ہیں ان کا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، جو ان کے اطاعت گزار تھے، ان کی خصوصیت زیادہ تھی، یعنی ان کے جو احواری تھے، جو ان کے اصحاب تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے پیروکار تھے۔ اصحاب بھی سب نہیں کہ جو ان کے پیروکار ہوں، ساتھی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن خصوصیت ان کو حاصل ہے کہ جو نبی کے علم پر عمل کرے، علم پر عمل کرے تو اس کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے ان کی، لہذا وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کی خصوصیت ہے، پھر فرمائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے، ساتھی وہ ہے، صحابی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو۔ اب یہاں ایک سادات کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ظاہر ہے کہ میرے اس درس کو جو ہے سادات بھی سن رہے ہیں، غیر سادات بھی سن رہے ہیں، مومن بھی سن رہے ہیں، شیعہ سن رہے ہیں۔ یہاں جو مولا نے سادات کے لیے خاص طور پہ لمحہ فکریہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا، وہ رسول کا دوست ہے، رسول کا ہمدم ہے، خیر خواہ ہے، رسول کو ماننے والا ہے، صحیح معنوں میں رسول کا محب ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ کون ہے؟ مولا فرمائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، یعنی ان سے کوئی رشتہ داری نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ رسول کے بعض رشتہ دار جو تھے وہ ایسے تھے کہ رسول کے بظاہر تو دوست تھے لیکن رسول سے دوستی نہیں رکھتے تھے۔ ان میں مثلاً ان کے چچا بھی تھے، جیسے ابی لہب، قرآن میں جس کے بارے میں آیا ہے، اس طرح جو دوست رکھتے تھے جناب ابو طالب، دونوں کردار جو ہے قرآن نے نقل کر دی ہیں کہ رسول کی قرابت داری رکھتے تھے لیکن دشمنی رکھتے تھے، ابی لہب جیسے تھا، یا دوستی رکھتے تھے جیسے جناب ابو طالب۔ تو جو اللہ کی اطاعت کر اگرچہ اس سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو اور ان کا دشمن ہے کہ جو وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے ایسا ہے کہ اس کو تفصیل سے اگر بیان کیا جائے تو پوری تاریخ اسلام جو ہے دہرانا پڑے گی کہ ابتدائی اسلام میں جب رسول نے دعوت عام دی ہے تو کون کون سے لوگ جو تھے آپ کے مخالف تھے۔ آپ ہی کے اجزاء دعوت ذوالعشیرہ مشہور ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ تو پیغمبر نے جمع کیا تھا تمام اعزاء اقربا کو، اس میں آپ کے سارے رشتے دار تھے، بزرگ بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ اس میں جناب ابو طالب نے جو ہے عملاً اور قولاً ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی ابتدائی سے مدد کی۔ آپ کے فرزند مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت دعوت، جب رسالت پیغمبر نے اعلان کیا تو آپ نے نصرت کا وعدہ کیا۔ لہذا یہ مولا جو بیان کریں یہ اصول ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، قرابت رکھتے ہیں، جیسے اب بنو عباس جو ہیں انہوں نے کیا اقتدار کا جو ڈھونگ رچایا تھا، جو اہل بیت کے خیر خواہ بن گئے تھے، بنو امیہ سے انہوں نے اقتدار کیا تھا، کیا کہتے تھے؟ یہی اعلان کرتے تھے کہ ہم رسول کے قرابت دار ہیں، جو عباسی کہلائے، تو بنو امیہ بنو عباس وہ یہ، لیکن ان کا عمل جو تھا وہ رسول کے دوستوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ دشمنی پر، اہل بیت سے جو دشمن ہوگا ان کے نام سے اقتدار حاصل کیا۔ اس کے بعد جتنا ظلم اور قتل بربریت جو ہے بنو عباس نے کی ہے اہل بیت کے حوالے سے، بنو امیہ نے
کے سے کم نہیں کیے. بہرحال تو مولا اصول بتا رہے ہیں ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کا اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا درس جو ہے مکمل ہو گیا. جزاک اگر اللہ کوئی خیر. سوال ہے تو میں حاضر ہوں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا ماجد نقوی نام ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سینٹر میں جانا ایمان کو مدین کے پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے؟ سینٹر جانا ضروری میں نے نہیں کہا, میں نے مستحب ہے. اگر میرا سوال ہے سر. مربوط رہتا ہے. دیکھیں ہوں. اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے یا نہیں؟ ہوں. اللہ کا ذکر جو ہے اگر آپ اپنی جاب کے دوران کر سکتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا نہیں, صرف یاد رکھنا ہے. سینٹر میں انسان جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا بھی. عام زندگی میں تو انسان کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, یعنی کوئی کام ایسا نہ کرے. اللہ کو یاد رکھے گا تو جیسے مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے تو ہم کوئی فعل حرام انجام نہیں دیں گے. اگر یہ تصور انسان پورے صبح سے شام تک رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم منافرمانی نہیں کریں گے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ تو ہو گیا آپ کے فرائض و واجبات جو آپ انجام دیتے ہیں, نماز ہے. ان سینٹر میں جانے کے بعد دینی مراکز میں جانے سے اللہ کو انسان یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد رکھتا نہیں, اللہ کو یاد کرتا بھی ہے. وہاں پہ جو اجتماعی عبادت کا ثواب ہے وہ انفرادی عبادت کا ثواب نہیں ہے. اگر انفرادی عبادت کا ثواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ جماعت کو کیوں سنت اور مستحب قرار دیتا؟ تو اجتماعی دعا ہے, جیسے اجتماعی درس ہے جو آپ اس میں بیٹھے ہیں درس, مثال کے طور انفرادی طور پر اگر آپ کوئی سی ڈی یا کوئی درس سنتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے مند ہے, یا اجتماعی طور پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوگا, سوال جواب ہوں گے اور علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ثواب بھی زیادہ ہے. جماعت کا ثواب ہر لحاظ سے زیادہ ہے. اس لیے سینٹر میں اگر ٹائم ہو کوشش کرے کہ دینی مراکز سے مربوط رہے, کیونکہ ہمارا مرکز اور ہمارا دینی جو ایونٹس ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ سینٹر کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے, گھروں میں ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو ایام اعضاء میں انسان مجالس کرتا ہے, لیکن عام نماز جماعت وغیرہ ہوتی ہے, نماز جمعہ ہوتا ہے, تو وہ سینٹر جانا چاہیے انسان کو. ایک تو ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہوتا ہے. جماعت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ مومنین جو ہے کوئی مشکلات میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا مشاہدہ تجربہ بھی ہوگا کہ انسان جو ہے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اجتماعی طور پہ حل ہو جاتے ہیں. انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے, ایک انڈیویجولی زندگی ہوتی ہے, یعنی کہ مثلاً جو انفرادی پہلو ہوتا ہے زندگی کا, اس میں اس کی ذات ہے, اس کے مثلاً فیملی ہے, اگر شادی شدہ نہیں تو ماں باپ ہیں یا جو بھی ہیں, یا مثلاً شادی شدہ ہے تو بیوی ہیں, بچے ہیں, یہ اس کی انفرادی زندگی ہے. اور ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے, وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اجتماع سے ہوتا ہے, کہ جہاں سوشل لائف جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مثلاً سینٹر میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. مومنین کی زیارت کرنا خود ثواب ہے. میں نے ضروری نہیں کہا, میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ نیکی میں سبقت کرے انسان, اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے. اور کوئی سوال؟ شکریہ جزاک اللہ. آغا میرا بھی سوال ضروری میں پوچھ رہا تھا, آپ کا نہیں تھا, آپ نے نہیں کہا تھا. سوال میرا جی طرف سے تھا, معذرت. جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہے؟
میرا خیال سے قبلہ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی ہم پروگرام مجھے ایک چیز پوچھتی تھی ضلع میں. جی 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 فرمائیں. آغا آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی مالک اشتر کا خط کے بارے میں بتائیں گے. ٹائم نہیں, میں کوشش کتنی دیر کا ہے وہ؟ ارادہ کیا تھا کہ میں شروع کر دوں گا, چونکہ ٹائم وہ اوور ہو گیا تو میں نے اگر پارٹیسپینٹ اجازت دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا بائی ویکلی چلا گیا تو ہم تھوڑا مزید مستفید ہونا چاہتے ہیں. جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بات چیت کا. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جی. مجھے بھی کوئی نہیں. میرا خیال سے قبلہ پر بسم اللہ کریں گے. چلے میں ایک منٹ, بسم اللہ کیجیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک منٹ اجازت دیں, میں ذرا بک لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو, چونکہ اصل جو ہم جہاں تک لانا چاہ رہے تھے آپ کو یہ سوشل ویلیوز کے حوالے سے, اس میں مولا نے جو ہے پورا انسان کا زندگی کا دستور العمل بیان کیا ہے. اگرچہ یہ حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے, لیکن حکمرانوں سے مراد صرف وہ حاکم ہی جو ملک کو چلاتے ہیں, مملکت کو چلاتے ہیں. خود انسان مملکت, انسان کا بدن جو ہے اس کی مملکت ہوتا ہے, تو اس کے اہل و عیال ان کی مملکت ہوتا ہے, رعیت جسے کہتے ہیں. رعایا کے حوالے سے یہ دستور ہے, تو انشاءاللہ اس کی شرح میں ہم بیان کریں گے رعایا کہتے کسے ہیں. تو شروع کر دیتے ہیں آج سے, بس 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عہد نامہ ہے جسے اس دستاویز کو مولا نے اپنے جلیل القدر صحابی مالک اشتر نقی, جن کے بارے میں یہ قول مشہور ہے, یہ معصوم کا قول ہے, اور کہ یہ مشہور ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھے کہ جیسے میں رسول کے لیے. کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیں, یعنی کہ جو مرتبہ جو ہے جناب مولا کائنات کا رسول کے حوالے سے تھا, تو وہ مرتبہ جو رسول کے لیے میں تھا, مالک اشتر میرے لیے تھے. تو ان کو جو ہے آپ نے, اب میں پورا تاریخی بیک گراؤنڈ نہیں بیان کروں گا کہ مصر کی حکومت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن ابی بکر جو جناب اسما کے فرزند تھے, اور مولا نے جب عقد کیا تھا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد, تو جو محمد بن ابی بکر چھوٹے تھے, مولا کی زیر تربیت جو ہے آپ نے پروان چڑھے, مولا کے شیعہ بھی تھے. لہذا محمد بن ابی بکر کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ محمد میرا فرزند ہے ابو بکر کے صلب سے, یعنی کہ اتنا زیادہ مان تھا. تو ان کو جب مصر میں گورنر بنا کے بھیجا تھا, تو وہاں جو ظاہر کے دشمن اہل بیت زیادہ تھے, شیعہ زیادہ تھے, لہذا ان کو جو ہے وہ شہادت نوش فرمانا پڑی. اس کے بعد پھر مالک اشتر کو بھیجا, اور پھر پورا دستور العمل دیا. وہ کیا دستور العمل کیا ہے؟ علامہ رضی شریف فرماتے ہیں کہ اس دستاویز کو مالک اشتر نقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مولا نے تحریر فرمایا, جبکہ محمد بن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی. یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین کے توفیقات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے, یعنی خوبیوں پر مشتمل ہے. حسن, محاسن جمع ہے حسن کی, خوبیوں پر مشتمل ہے. یہ دستور عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ فرمان ہے, اب یہ مولا لکھ رہے ہیں کس کو؟ مالک اشتر کو. یہ وہ فرمان ہے کہ جس پر کاربن رہنے کا حکم دیا ہے خدا کے بندے علی امیر المومنین نے مالک ابن حارث اشتر کو. مولا نے اپنا تعارف کیا کرایا کہ میں کوئی حاکم نہیں ہوں, میں محکوم ہوں, اللہ حاکم ہے.
اس کی امانت میرے پاس حکومت ہے یقیناً، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں. مولا کیا فرمان ہے؟ میں اللہ یہ وہ فرمان ہے جس پر کاربن رہنے کا حکم دیا خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو، جو مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں. خراج جو ہے جیسے آج کل ٹیکس ہے، آپ کی حکومت ٹیکس لیتی ہے، جو سروسز فراہم کرتی ہے، ظاہر ہے کہ ٹیکس ضرورت ہوتی ہے اس کی. جیسے فوج ہے، اس کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، یا مثلا دفتری امور کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹیکس لینا جو ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں، اور یہ دینا چاہیے. آپ جہاں جس حکومت میں بھی ہیں، چاہے پاکستانی حکومت ہو، کینیڈین ہو، امریکن ہو، ٹیکس دینا ضروری ہے. اور جو ٹیکس چوری کرتا ہے گناہ حرام ہے، یاد رکھیں. تو ابن حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں، خراج یعنی ٹیکس، دشمنوں سے لڑیں، یہ ان کا کام ہے. رعایا کی فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر کا کام کریں رعایا کے لیے، پبلک کے لیے، اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں، یعنی پورے ملک اور شہروں کا جو ہے نظام جو ہے سسٹم جو ہے اس کو آرگنائز کریں. اور انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. سب سے پہلے مولا نے کیا نصیحت کی، کیا وصیت کی، کیا دستور دیا کہ اللہ سے ڈریں، یعنی کہ تقوی اختیار کریں، خوف الہی دل میں رکھیں، اس کو مقدم کرنا ہے. سارے امور سے زیادہ مقدم اللہ کی اطاعت، اللہ کا خوف ہے دل میں. اور جن فرائض اور سنن کو اس کی اطاعت سنن کو اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں. یعنی فرائض یعنی وہ واجبات جو انسان پر عائد کیے گئے، اب چاہے وہ دنیاوی امور کے حوالے سے ہیں فرائض یا دینی امور کے حوالے سے، دونوں. دینی امور کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو فرائض ہیں جو اس پر واجب ہے، نماز، روزہ ہے. دنیاوی امور میں یعنی کہ اس کا اپنا اہل و عیال کا یعنی کہ کسب معاش کرنا، نان نقطہ فراہم کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، ان ساری چیزیں. ابھی میں اس کی شرح بیان نہیں کر رہا، میں صرف اس کی جو ہے عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، جلدی. اور مولا فرما رہے ہیں کہ جن فرائض سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ انسان سعادت اور خوشی تب حاصل ہوتی ہے کہ جب ان احکامات کی وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے. ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے انسان جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، مصائب و آلام سے ہم دوچار ہیں، جاب کے حوالے سے، مالی حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. مولانا کیا کریں؟ اللہ جو ہے، اللہ بھی اگر جب تک آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، مولانا کوئی تعویذ وہ بھی دیں گے تو اللہ کا کلام کے صورت یا کوئی سورہ بتا دیں گے، یا کوئی تعویذ جو بہرحال جو پروفیشنل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر واجبات پہ عمل کریں اور محرمات سے پرہیز کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ مولا کے انہی کے ٹھکرانے برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے. کہ انسان جو ہے کیا ضرورت ہے، ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھر میں ہیں، اور نماز روزہ جو ہے نہیں رکھ رہے، یا مطلب احکامات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے، ان کو جو ہے ٹھکرا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اہمیت نہ دینا ٹھکرانا ہوا نا. ایک طرح نماز نہ پڑھنا اس کو ٹھکرانا ہوا، روزہ نہ رکھنا اس کو ٹھکرانا ہوا، حج کی سعادت رکھتے ہیں نہیں جاتے، یہ ٹھکرانا ہوا. مولا کیا فرمانا؟ ٹھکرانے
اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، یعنی انسان کی قسمت جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، یعنی کہ اگر انسان جو ہے اگر طاقت رکھتا ہے تو اللہ کی نصرت کرے، اللہ کی دین کی نصرت کرے، اگر طاقت ہے اس میں مالی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، اور مولا فرمائے کہ اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے، اگر ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھ سے جو انسان کوشش کرے کہ اللہ کی نصرت کرے، یا مثلا جہاد کرے، چاہے وہ تلوار سے ہو چاہے وہ نفس کے ساتھ ہو، وہ اپنی زبان سے اللہ کی نصرت کرے، یعنی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں اگر آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو عمل معروف کرے، نہیں منکر کرے، یہ نصرت ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی دین کی مدد کرے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ و ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کی آیت ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن کتنی بڑی سعادت ہے ایک مومن کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ یعنی اس کے دین کو پھیلانے میں اس کا ساتھ دو، تو رسول نے دیا ہے کہ میں دیا، وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کی نصرت کی، رسول کی نصرت کی، اللہ کی نصرت کی، تو اللہ نے ان کو سرفرازی عطا کی، ان کو علم دیا، ان کو بلند مرتبہ دیا، علی الاعلیٰ بنا دیا۔ اور آج دنیا میں بعد پیغمبر اگر کوئی ذات ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے، جو عزت و شرف میں اور سرفرازی میں سب سے بلند ہے۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں۔ میرے خیال وزیر صاحب نے سوچا کہ فورٹ نائٹلی ہے تو زیادہ علم حاصل کرنے، اچھی بات ہے، فی الحال بس 5 منٹ میں آپ کو لوں گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں، دبائیں، یعنی اور اس کی موزوریوں کے وقت اسے روکیں۔ کیا بہترین جملے ہیں مولا۔ لفظ جو ہے انسان کا ایسے ہی کھلا ہوا جانور ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا اس کو کنٹرول، اس کو لگام دی جاتی ہے۔ لگام کس سے دی جاتی ہے؟ اپنی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو کچلیں، اس کی موزوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جاتا ہے، جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ اس سورہ یوسف کی آیت مولا نے پڑھی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے، اللہ کا لطف و کرم شامل حال رہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکمراں ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، تو نہج البلاغہ کا آپ کو معلوم ہے یہ مالک اشتر کے جو ہے 6 پوائنٹ جو ہیں تقریباً، یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن کی چارٹر میں شامل حکمرانی کے در سے جامانی حکمرانی کے حوالے سے مولا کے رہنما اصول اس میں درج کیے گئے۔ یاد رکھو مولا فرماتے ہیں کہ اور ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی طرح نظر سے دیکھیں گے جس طرح تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقوں کو دیکھتے رہے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے۔ نہیں، جب اقتدار میں انسان نہیں ہوتا تو کتنا جو ہے اپنے جو حکمراں ہوتا ہے اس کے خلاف کتنے بیانات دیتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہی چیز وہ انجام دے رہا ہوتا ہے جو وہ پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے تو یہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن
جب اقتدار میں نہیں ہوتا تو اس پر تنقید کرتا ہے. تو مولا یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے وہ تمہارے بارے میں بھی کہیں گے اگر تم نے ویسے ہی کیا تو. اچھا یاد رکھو کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اس نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے. لہذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو. جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو, کنجوسی کرو, کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے, اور چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا ناپسند کرے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج یہیں تک رکھیں. تبرکن میں نے شروع کر دیا انشاءاللہ. یہ لیٹر بہت طویل ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ویکلی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ آگے رمضان آ رہے ہیں, پھر رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا ہے. تو بہرحال آپ مشورہ کر لیں, پھر مجھے فائنل بتا دیجیے گا کہ ویکلی رکھنا ہے وہ فورٹ نائٹلی رکھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا قبلہ, اس میں ایک چھوٹی سی آپ نے ٹیکس چوری کی جو بات کی تھی, جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ویسے تو اس طرح کرتے ہیں, لیکن ایون کہ یہاں پہ بھی ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ اس کا مائک خراب ہو گیا ہے, آواز بہت ہلکی ہے, ذرا زور سے بولیں. جی ابھی آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب آئے. جی اچھا جی قبلہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں تو خیر بہت لوگ ٹیکس نہیں دیتے, لیکن جس طرح سے یہاں پہ بھی اکثر ہمارے حضرات جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ چھپانے کے لیے کیش کے اوپر کام کرتے ہیں, اور ان کا لاجک یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم غیر مسلموں سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ویسے کیا مراجع کرام جو ہے ان کا کیا فتویٰ ہے اس بارے میں, یا ان کا کیا وہ ہے, یا آپ اس کے بارے میں کچھ اگر ایکسپلین کیجیے, یا یہ کس قسم کی چوری ہے؟ آگے آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں جو حرام ہیں ان میں تو آپ تعاون کرنا صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ. جو بھی کام کریں جو بھی ہے, اگر مثلاً کوئی ایسا ناجائز کام ہے کہ جس میں آپ کو جاب کرنا پڑی ہے تو جائز نہیں ہے, لیکن جو جائز کام ہے اس میں آپ کو تعاون کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. قبلہ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح میں کسی کے پاس نوکری کرتا ہوں تو میں ٹیکس چھپانے کے لیے اگر کیش کے اوپر کام کر رہا ہوں تو ایسی صورتحال میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ غیر مسلموں کی حکمرانی ہے اس وجہ سے ہم ان سے ٹیکس چھپا سکتے ہیں, یا یہاں پہ ٹیکس نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ میں میں اس آپ کو پوائنٹ آف ویو بتاؤں, کو آیت اللہ سیستانی کا جو ہے جدید مسائل بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سارے مسائل موجود ہیں. انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا وہ مسئلے پڑھ کے آپ کو سناؤں, زیادہ بہتر ہے. لیکن جزاک انہوں نے اللہ. یہ کہا ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا ٹیکس چوری کرنا جائز نہیں, کیونکہ آپ کو بہت شکریہ. سروسز فراہم کریں, اور جو سروسز فراہم کریں اس کے عوض آپ کو ٹیکس دینا واجب, چوری نہیں کر سکتے. غیر مسلم آپ وہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی حکمرانی نہ ہو, اور وہاں پہ کہ مثلاً آپ جو ہیں وہ بہرحال ناجائز تو آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے تو تقاص کے طور پہ آپ اس کا پیسہ کاٹ سکتے ہیں. تقاص ایک فقہی اصطلاح ہے کہ جہاں آپ کو اس نے کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے عوض آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ ہے. لیکن وہ یہاں اس کنٹریز میں جہاں آپ رہ رہے ہیں ان کے قوانین کو فالو کرنا جو ہے آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہ, جتنے مراجع وہ کہتے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ. اس کو وائلنٹ نہیں کر سکتے آپ, قانون کو نہیں توڑ سکتے. جی بالکل, جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی آج پھر ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے یا ہم ڈیسائیڈ کر کے اگلے نیکسٹ شیڈول ہے وہ ہم آپ کو قبلہ آگاہ کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بر محمد وعلی محمد. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد. اللہ جزاکم اللہ.